اسفل صاحب کوئی 2-4 واقعات ہمارے ساتھ شیئر کر دیں, یہی ایک دن جیو کے ساتھ والے کوئی یادگار جو آپ کو چیزیں یاد ہوں. دیکھیں ایک تو یاد ہے مجھے اکبر بگٹی صاحب کا, جب ہم کرنے گئے جی تو جب ہم کشمور پہنچے جی تو ہمیں پتا چلا کہ بگٹی اور مزاری ٹرائب میں لڑائی ہو گئی ہے. اچھا اور 11 مزاری مارے گئے ہیں. اچھا تو اب راستہ بند ہو گیا. اب ہمیں رات کو وہاں پہ رینجرز تھے, ان کے پاس رہنا پڑا. ان کو جب ہم نے بتایا کہ بھئی ہمارے کشمور میں تو کوئی ہوٹل بھی نہیں ہے, چنانچہ ہم مجبوراً وہاں رہے. ہم نے نواب صاحب سے رابطہ کیا, اکبر بگٹی سے, انہوں نے کہا کہ نہیں آج نہ آنا, راستے میں کچھ ہو جائے گا. صبح پھر ہم پولیس کے دستے کے ساتھ ڈیرہ بگٹی گئے, اور پھر نواب بگٹی صاحب سے جو ڈائلاگ ہوئے وہ بھی بڑے دلچسپ تھے. وہ تھوڑا پنجابیوں کے بارے میں تھوڑا مزاح کا رویہ رکھتے تھے, تو مجھے کہنے لگے کہ آپ پنجابی بڑے بزدل ہیں اور بڑے ہی جو ہے ہر حملہ آور جو ہے آپ پہ حملہ کرتا رہا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں جتنے بلوچی بہادر ہیں نا اتنے ہی پنجابی بہادر ہیں, اور جتنے بلوچی بزدل ہیں اتنے ہی ہم بھی بزدل ہیں, ایک جیسے ہی ہم لوگ ہیں. اور میں نے کہا کہ بھائی جو سینٹرل ایشیا سے لوگ آتے تھے ان کے سامنے نہ بلوچ رکے ہیں نہ ہم رکے ہیں, ہم سارے ساتھ شامل ہوتے تھے. اور آپ ایران والوں کے ساتھ شامل ہو گئے, ہمایوں کے فوج میں, ہم جو تھے محمود غزنوی کی فوج میں شامل ہو گئے. تو ایک جیسا ہی ہمارا رویہ ہے. تو مجھے کہنے لگے نہیں تاریخی طور پر بھی تم لوگ بڑے بزدل ہو. میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے, تاریخی طور پر تو ہمارے یہاں رنجیت سنگھ بھی تھا جس نے کابل بھی فتح کیا, اور ہمارے ہاں جو ہے وہ سکندر کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی موجود تھا. تو یہ نہ کہیں میں کیا, ہماری بھی مثالیں موجود ہیں ہر طرح کی. تو کئی دفعہ ہم جھک بھی گئے اور کئی دفعہ ہم نے فاتحین کے ساتھ کمپرومائز بھی کر لیا. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ یو ون. اور اس کے علاوہ کوئی واقعہ, یادگار واقعات یہاں کے پنجاب کے سائڈ؟ جی واقعات تو دیکھیں ہر ایک کے ساتھ ہی ایک نہ ایک کہانی ہے. نواز شریف کے ساتھ, نواز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بڑے واقعات ہیں. وہ کوئی آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ خاص طور پہ؟ جو دیکھیں نواز شریف صاحب کے ساتھ تو پہلے یہ صورتحال تھی کہ میں ان 15 صحافیوں میں شامل تھا کہ جن کو وہ نکلوانا چاہتے تھے جنگ سے, اور وہ سیف الرحمان نے میر شکیل الرحمان کو صاحب کو کہا اور انہوں نے وہ ٹیپ کر لیا اور وہ سارا سکینڈل سامنے آ گیا. تو اس میں وہ ہمارے نام لے رہے ہیں کہ جی ان کو نکالیں اس. تو پھر یہ ہوا کہ جب یہ جدہ جلا وطن ہو کے چلے گئے تو میں پہلا صحافی تھا جس نے جا کے ان کا انٹرویو کیا. پھر میں نے ان پہ کتاب بھی لکھی, تو وہ پھر بڑی دوستی ہو گئی. تو اس طرح سب کی کہانیاں ہیں. بگٹی صاحب کی شہباز شریف صاحب کے ساتھ, شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب پہلی ملاقات ہوئی تو وہ یہ تھی کہ انٹرویو کرنے گئے تو باقی 2-3 ان کے بڑے فیورٹ صحافی تھے. میں نیا تھا, میں نے الٹے سیدھے سوال کیے, وہ اخبار میں لیڈ لگ گئے, لیڈ سٹوری چھپ گئی. تو اس پہ شہباز صاحب نے میری شکایت لگائی میر شکیل الرحمان کو کہ اس نے یہ آپ نے کیا بندہ بھیجا ہے, اس نے الٹے سیدھے سوال کیے ہیں. لیکن میں نے کہا جناب میں نے تو وہ سوال کیے ہیں جو لیڈ سٹوری چھپی ہے. تو یہ اس طرح کی زندگی ایسے ہی گزری ہے. خان صاحب کے ساتھ بھی بڑا, عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ جب میں نے پہلا انٹرویو کیا, جو ابھی تک ان کو یاد ہے کہ ہم کالا باغ گئے, راستے میں ایک ہوٹل پہ ٹھہرے, وہاں پہ ہم نے ہوٹل میں 4 پائیوں پہ ہم لیٹ گئے میں اور عمران خان, اور ہم نے وہاں پہ سبزی اور کڑھائی گوشت کھایا. ٹھیک ہے, تو سارا دن ان کے ساتھ رہے میاں والی میں. تو بڑے واقعات ہیں. ان کے گھر بھی جاتے رہے جب پی ٹی آئی بن رہی تھی, جب وہ کرکٹر تھے, جب 97 کا الیکشن ہوا ہے اس رات بھی میں ان کے گھر تھا اور میں نے جمائمہ کا انٹرویو کیا تھا وہاں ان کے گھر جا کے. تو بڑے واقعات ہیں. ساری زندگی ان واقعات سے ہی بھری پڑی ہے. لاسٹ دھمکی کب ملی ہے آپ کو؟ لاسٹ دھمکی پچھلے دور میں, یہ ابھی یعنی ٹیک اوور کرنے سے پہلے. اور وہ کس حوالے سے تھی؟ وہ بھی یہی تھی کہ بھائی آپ چھوڑ دیں, یہ گروپ چھوڑ دیں, یا یہ اس وقت میں ایک پروگرام کرتا تھا میرے مطابق, تو وہ کہتے تھے وہ چھوڑ دیں پروگرام,
وہ پھر ویسے ہی بند ہو گیا. اچھا کبھی ایسا بھی ہو کہ آپ کے ادارے کی طرف سے بھی آپ کو انسٹرکشن آئی ہو, میر شکیل صاحب یا کسی کہ یار چھوڑ ہی دو تھوڑا؟ نہیں, ان کی طرف سے یہ آتی ہے کہ کوئی ایسی چیز جو پالیسی کے خلاف ہو, کسی پرسن کے خلاف ہو. خاص کر شکیل صاحب کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کسی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جسی پرسن پر غلط الزامات لگا دیں, یا تو کوئی پروف ہو, پروف کے بغیر کسی کے خلاف نہ لکھیں.